الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ انما المؤمنون اخوة، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، پس تم ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا جو عنوان ہے لیکچر کا وہ ہے اخوت اسلامی، اسلامی بھائی چارہ۔ سب سے پہلے ہم اخوت کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ اخوت کس کو کہتے ہیں۔ پہلے پتہ ہونا چاہیے نا اخوت کیا چیز ہے، اس پہ لیکچر ہو رہا ہے۔ تو اخوت عربی کا لفظ ہے اور یہ اخن سے نکلا ہے۔ اخن بھی ظاہر عربی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بھائی۔ جیسے ہمیں زیادہ عربی تو نہیں آتی ہوتی، تھوڑی بہت آتی تو ہم آپس میں بات کرتے ہیں، کیف حالک یا اخی، اے میرے بھائی آپ کا کیا حال ہے، تو اخون بھائی کو کہتے ہیں۔ تو اسی طرح یعنی اس کا پھر مطلب ہو گیا اخوت کا اسلامی بھائی چارہ، اور اسلامی اخوت کا مطلب ہو گیا اسلامی بھائی چارہ، یعنی آپس میں یگانگت اتحاد وغیرہ۔ اب اس کی اہمیت کیا ہے، اخوت اسلامی کی اہمیت کیا ہے؟ تو مسلمانوں کے اندر اتحاد اور بھائی چارے کی جو اہمیت آج ہے وہ اس سے پہلے شاید کبھی بھی نہیں تھی۔ ہر دور میں شاید مسلمان یہی کہتے ہوں گے، لیکن اس وقت جو آپ کے سامنے ہے، تو اس لیے مسلمانوں کے اندر اتحاد، مسلمانوں کی طاقت، مسلمانوں کی مضبوطی کے لیے، امت مسلمہ کی ترقی کے لیے، بہتری کے لیے انتہائی ناگزیر ہے، انتہائی اہم ہے۔ اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت سے بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن و حدیث میں اس کی بہت زیادہ اہمیت آئی ہے، سیرت میں اس کی اہمیت آئی ہے۔ تو یہی آج ہمارا جو لیکچر ہے اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم آج قرآن و حدیث کی روشنی میں، سیرت کی روشنی میں دیکھیں کہ اخوت اسلامی کی کیا اہمیت ہے، یہ ہمیں کیا کرنے کا حکم دیتی ہے، اور اس سے پھر ہم سیکھ کے اپنے معاشرے میں بھی اخوت اسلامی کا مظاہرہ کریں۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا قرآنی آیات ہیں، ایک آیت کا میں نے تلاوت کی ہے، دوبارہ کر دیتا ہوں۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 ہے کہ یقیناً مومن جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انما کا ویسے مطلب ہوتا ہے نہیں یہ بات مگر، یعنی یہ نہیں یہ بات مگر مسلمان جو ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم، پاس ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں جی اکٹھے رہتے ہوئے تو برتن بھی جو ہے نا آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، تو فاصلحوا بین اخویکم، تو صلح کروا دیا کرو ان کے درمیان جب کبھی ان کا جھگڑا ہو جائے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہ صلح کے ساتھ واتقوا اللہ کا کیا مقصد ہے اور اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، تو آگے ہم احادیث کی روشنی میں بھی دیکھیں گے، لیکن تھوڑی سی یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ جب صلح کروانے لگیں گے، دو پارٹیاں لڑی ہوں گی، دو گروہ لڑے ہوں یا دو بھائی آپس میں لڑے ہوں، تو اس وقت اللہ کا تقوی بڑا اہم ہوتا ہے، اللہ کا ڈر بڑا اہم ہوتا ہے کہ آپ ایک طرف ڈنڈی نہ ماریں، آپ ایک طرف کو زیادہ سپورٹ نہ کر دیں، یا آپ کسی کے ساتھ غلط بیانی نہ کر دیں، یا آپ کسی کو غلط انفارمیشن نہ دیں، یعنی ایسی چیز نہ کریں کہ جس سے فساد پیدا ہو اور صلح کی بجائے اور آپ ایک طرف جھک جائیں، ایک کو فائدہ پہنچا دیں۔ اگر صلح کروا بھی دیں لیکن ایک کو سپورٹ زیادہ کر دیں تو وہ دوسرا بیچارہ مارا جائے صلح میں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی فرما دیا کہ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ اس کے علاوہ جو آیات ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے، بڑی مشہور ہے، آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔
ٹھیک ہے، اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اللہ کی رسی قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں، تو ان کو مضبوطی سے تھام لو. جیسے کل بھی بات ہم کر رہے تھے کہ جو قرآن و حدیث میں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے بڑی. ہم نے فرمایا کہ ان کو دانتوں کی کچھ نہیں سے پکڑ لو تم گمراہ نہیں ہوگے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو تعلیمات دی ہیں، جو قرآن ہے، جو سیرت ہے یا سنت ہے، اس پہ مضبوطی سے آپ کاربند ہو جائیں، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں. لا ولا تفرقوا، اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالیں، آپس میں علیحدہ علیحدہ نہ ہوں، آپس میں آپ ایک دوسرے سے زیادہ اختلاف کر کے لڑ کے جدا نہ ہو جائیں، تفرقے بازی نہ کریں. اسی طرح اگلی آیت جو ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 ہے. اسی اخوت اسلامی کو کیسے ہم نے کرنا ہے، ظاہر ہے اس کا گول کیا ہوگا، تو وہ بڑی اہم آیت ہے یہ. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تعاون نہ کیا کرو گناہ اور سرکشی کے کاموں میں. یہ ایک پرنسپل بتا دیا کہ آپ نے اخوت اسلامی کو کس ڈومین میں رکھنا ہے، اس کا فریم ورک کیا ہوگا. ظاہر سی بات ہے، دیکھیں کسی بھی چیز کی لمٹس ہوتی ہیں، آپ اس سے نہ تو باہر جا سکتے ہیں، نہ وہ اس سے کم. آپ یہ کہیں گے جی میں تو برائی میں بھی تعاون کروں گا کیونکہ حکم ہے، اخوت اسلامی ہے، میرا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور ظالم ہو مظلوم ہو تو اس کی تو مدد کریں، ظالم کی کیسے مدد کریں، وہ تو پہلے ظلم کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا اس کو ظلم سے روک کے مدد کرو اس کی. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے یہ 3 آیات ہیں. اب یہ ان کو ہم مزید ان کی وضاحت دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کہ آپ نے اخوت اسلامی کا ہمیں کیا درس دیا ہے. تو سب سے پہلے جو مسلم شریف کی حدیث ہے، بڑی اہم حدیث ہے، اور اس طرح کی اور بھی احادیث ہیں. اس حدیث کا عنوان میں نے بنایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. یہ اس کا عنوان ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور نہ ہی اسے حقیر جانتا ہے. یعنی یہ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. نہ تو خود ظلم کرنا ہے، ٹھیک ہے، نہ کہیں وہ ایسی سچویشن میں ہے اس کو بے یار و مددگار چھوڑ کے کان لپیٹ کے بندہ نکل جائے وہاں سے. ٹھیک ہے نا. تو پنجابی کہتے ہیں نیوا نیوا ہو کے نکل جائے ادھر سے، تو ایسا نہیں کرنا. اور ساتھ ایک اہم ترین بات جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہم سمجھتے ہیں شاید اتنی زیادہ اس پہ توجہ نہیں ہے، کسی مسلمان کو حقیر جاننا، یہ بہت خطرناک ہے. آپ نے کہا کہ اس کو حقیر نہیں جانتا، مومن وہ ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اسی طرح اسی حدیث میں ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت حرام ہے. یعنی اس خون حرام کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ قتل و غارت نہ کرے. ٹھیک ہے. مال یہ ہے کہ اس کا مال نہ چرائے. ٹھیک ہے. اور عزت، اس کی عزت پہ ہاتھ نہ ڈالے، اس کی عزت کو داغدار نہ کرے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس پہ حرام ہے. تو یہ جو ہے یہ بڑی اہم حدیث ہے، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اسی طرح صحیحین کے علاوہ یہ تو مسلم شریف کی اور بخاری شریف میں بھی یہ حدیث آئی ہے. اس کے علاوہ جو صحیح ستہ میں حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اس کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ اسی طرح مضمون ہے اس کا بھی، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ بے یار مددگار چھوڑتا ہے. لیکن جو اگلی باتیں ہیں وہ بڑی اپلیکیبل ہیں آج کل ہمارے معاشرے کے حالات سے. ظاہر ہے اصل جو بات ہے نا جو میں اگین کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کو سب پتہ ہوتا ہے، تو کوئی نہیں، یہ درس سننے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا، اور بس سب کو پتہ ہے یار ساری چیز کا. میرا خیال ہے نہیں. توجہ دلانے سے، جیسے قرآن کا اسلوب ہے کہ قرآن بار بار چیز کو بیان کرتا ہے تاکہ مستحضر رہے، تاکہ سامنے حاضر رہے چیز نا. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو آپ کی باتیں ہیں حکمت بری اور آپ کی تعلیمات ہیں، ہم سب نے آپ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے. تو جب اللہ کے رسول ہمیں کوئی حکم دیں گے تو پھر ہمارے سامنے وہ سامنے بات آئے گی تو انشاءاللہ ہم موٹیویٹ ہوں گے کہ ہم عمل کریں. ٹھیک ہے. تو اب یہ باتیں ہیں ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں نہ ہوں. یہ حدیث میں جو مزید آ رہی ہیں اس میں مزید فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا اور اس کے ساتھ زیادتی نہیں، گھر بنانے میں زیادتی نہیں کرتا کہ اس کی ہوا روک دے. آج کل یہ کتنا اپلیکیبل ہے، بہت غور طلب ہے یہ. اور اللہ یہ کہ وہ اس سے اجازت لے لے. ٹھیک ہے. اجازت لے لے اگر ہمسائے سے کہ بھئی میں گھر بنا رہا ہوں، یہ میں اگلی اوپر والی منزل بنانی ہے تو تم اگر اجازت دو، وہ اگر اجازت دے دے تو اور بات ہے، ورنہ
آپ اس کی ہوا نہیں روک سکتے. اور اس میں ایک اور پہلو جو حدیث میں یہاں مینشن نہیں ہے لیکن اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے ویسے تو مینشن ہی ہے کہ جو گھر بڑے اونچے ہوں اور ایک دوسرے کے نیچے اور اوپر چھت پہ لوگ چڑھ جاتے ہیں, نیچے خواتین ہوتی ہیں, تو یہ بھی جو ہے نا مناسب نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد فرمایا کہ وہ اس کو ہنڈیا پکائے تو اس کی خوشبو سے تکلیف نہ دے. کیسی زبردست بات ہے. کیسے کہ خوشبو جائے گی تو اس کو فیل ہوگا کہ یار یہ تو پتہ نہیں مٹن پکا رہا ہے یا گوشت پکا رہا ہے, تو اس کے بغیر میں کچھ بھی نہ ہو, تو اس کی پھر خوشبو وہاں تک کوشش کرے نہ پہنچے. یا ساتھ ساتھ اس کی حکمت بتا دی ہے, طریقہ بتا دیا, یا پھر یہ ہے کہ ایک چمچہ بھر کے اس کے گھر بھی بھیج دے. چمچہ مطلب ایک کولی پیالی جو ہے آپ اس کے گھر بھی بھیج دو, شوربہ بھیج دو. اور ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے بڑی زبردست ہے, اخوت کے حوالے سے, اخوت اسلامی کے حوالے سے, کہ آپ نے فرمایا کہ جب کبھی بھی تم سالن بناؤ تو شوربہ پکاؤ, یعنی اس میں پانی زیادہ ڈال لو, اور بے شک بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو, وہ سڑا ہوا کھر کیوں نہ ہو, وہ ہمسائی کو دینے میں شرم محسوس نہ کرو اور اس پہ کوئی وہ نہ ہو. اس کو بھی پرموٹ کیا ہے. یعنی آپ نے سالن بنایا تو آپ کا حکم ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ تھوڑا پانی زیادہ ڈال لیں اور دوسروں کی طرف بھیج دیں. اس سے محبت بڑھتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں گے یار وہ دیکھیں میں تو ایسے ہی شوربہ سا بھیج دیا. نہیں, اگلے کے دل میں ایک احساس ہوتا ہے کہ یار اس نے مجھے یاد رکھا ہے. تو یہ اس کو پروموٹ کرنے کی بھی ہم سب کو ضرورت ہے. اسی طرح اگلی بات جو فرمائی وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ پھل منگوائے تو پھل لا کر اپنے بچوں کو دے, تو اس سے بھی اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے کہ وہ اس کے بچے پھل لے کر اس دوسرے ہمسائے کے بچوں کے پاس جائیں اور ان کو نہ دے, تو ظاہر سی بات ہے ان کو تکلیف پہنچے گی. تو پھر اس کا بھی سلوشن ہے, یا تو یہ ہے کہ بچوں کو پھر آپ گھر میں رکھیں کہ بیٹا ادھر ہی کھا لیں اگر آپ نہیں دے سکتے. دوسرا یہ ہے کہ پھر ان کو بھی تھوڑا سا دے دیں, تو ہاں چھلکے چھپا کے رکھیں. مطلب یہ ساری چیزیں. تو اس کے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا وہ بہت ہی زبردست بات ہے. میں حیران ہو رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ یہ یاد کر لو, تم میں سے بہت کم ہیں جو اس بات کو یاد رکھیں گے. اور ایسا ہی ہے. دیکھیں حضور پاک نے 1400 سال پہلے 1450 سال پہلے فرمایا تھا کہ یار اس بات کو ذرا کم ہی لوگ یاد رکھیں گے, اس کو یاد کر لو. تو آپ دیکھیں ہمارے سامنے بھی نہیں ہے چیزیں, تو اللہ عمل کی توفیق دے. اگلی حدیث جو ہے وہ ہے حقیقی مومن. حقیقی مومن کیا ہوتا ہے؟ اب ہم سب مسلمان ہیں اور اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں اور ہم حقیقی مومن بھی بننا چاہ رہے ہیں, تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ حقیقی مومن کیا ہوتا ہے. جب ہمیں پتہ ہوگا حقیقی مومن کیا ہے, پھر ہم اس کی کوشش کریں گے حقیقی مومن بننے کی, تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں توفیق بھی دے دیں گے. بہرحال یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے کوئی حقیقی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. یہ بڑی اہم ترین حدیث ہے اور بڑی اتنا آسان کام نہیں ہے یہ کرنا. اس کی وضاحت میں امام جو ہے مجھے جو یاد آ رہا ہے, امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس کی وضاحت کی کہ اس کا مطلب کیا ہے, مفہوم کیا ہے. یعنی جس نقصان سے آپ بچنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی سوچیں گے, یار اس چیز سے اس کو بھی نقصان ہوگا, ٹھیک ہے, اور جو فائدہ آپ کو لگ رہا ہے تو اس کو بھی آپ سوچیں گے اس کو بھی فائدہ پہنچے, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہمیں سوچنا چاہیے, تو حقیقی مومن ہم تب بن سکیں گے. اسی طرح مومن کی مثال جو ہے ایک جسم کی طرح ہے. اگلی حدیث ہے کہ مومن ایک جسم کی طرح ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ یہ بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ مومنوں کی مثال آپس میں ایک جسم کی طرح ہے. جس طرح ایک جسم ہے, ٹھیک ہے, ایک جسم ہے, جیسے یہ میری باڈی ہے, تو سارے مومن ایک جسم کی طرح ہے. یعنی پورے یعنی امت مسلمہ ایک باڈی ہے جیسے یہ ہے, ٹھیک ہے. تو جب جسم میں کہیں درد ہوتا ہے, کہیں پہ بھی جسم میں, آنکھ میں, کان میں, ناک میں, کہیں بھی درد ہوتا ہے تو پوری باڈی کو تکلیف ہوتی ہے. پوری باڈی جو ہے نا وہ بیداری اور بے سکونی کی وجہ سے بے آرام ہوتی ہے اور تکلیف پہنچتی ہے سارے جسم میں. تو پوری امت مسلمہ جو ہے, تمام مومنین جو ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہے, اور جب کسی ایک مومن کو تکلیف پہنچے تو سارے ایمان والوں کو تکلیف پہنچتی ہے. تو یہ بھی ہمیں غور و فکر بھی کرنا چاہیے کہ کیا ہمیں ایسے ہی فیل ہوتا ہے جب کسی مومن کو, کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اور پہلے بھی ہم کہتے رہتے ہیں کہ افریقہ ہو, امریکہ ہو, جاپان ہو, آسٹریلیا ہو, سعودی عرب ہو, پاکستان ہو, ایران ہو, عراق, کہیں پہ بھی کسی ایک مسلمان کو کانٹا چبھے اور ہمیں تکلیف نہ ہو تو ہمیں اپنا ایمان چیک کرنا چاہیے. اسی وجہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شعر کہا ہے, اس پہ انہوں نے کہا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں, یعنی کابل میں کسی مسلمان کو اگر کانٹا چبھا ہے,
یہ ہندوستان جب تھا نا، یعنی پاکستان بننے سے پہلے کا علامہ اقبال کا شعر ہے، تو کہتے ہیں کہ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبے کانڈا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے. یعنی اخوت یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کانڈا بھی چبھتا ہے، وہ کابل ہے، وہ سمرقند ہے، وہ جناب آپ کا نیو یارک ہے، وہ آپ کا جو ہے نا دوسرا کیا نام ہے آسٹریلیا کا کیپٹل، وہ ہے جو ہے کینیڈا ہے، کہیں پہ بھی غیر مسلم ملکوں میں مسلمان ہیں یا مسلمان ملکوں میں ہیں، جہاں کہیں پہ بھی کوئی مسلمان ہے، اس کو اگر تکلیف پہنچی ہے تو ہمیں اگر فیل نہیں ہو رہی تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے. یہ ہمارے خطرناک بات ہے، یعنی ہمارے ایمان میں پھر کمی ہو سکتی ہے. اسی طرح ابھی ہم نے آیت پڑھی کہ مسلمانوں کے درمیان صلح کروا دیا کریں اگر وہ آپس میں لڑ پڑے، اور جو ہے نا تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، تو اللہ کا تقوی اختیار کرے. تو اس حوالے سے بڑی اہم اور بڑی ہی زبردست حدیث ہے، ابو داؤد اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اس پہ بھی عمل کر سکیں. ظاہر ہے ہم یہاں آئے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں چیزیں آہستہ آہستہ، اور اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں گے. تو یہ حدیث ہے کہ نفلی روزے، نماز اور صدقے سے افضل عمل. یہ غور سے سنیں، آپ نفلی روزے رکھتے ہیں، نفلی صدقہ کرتے ہیں، نفلی جناب عبادت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تو سارے یعنی روزوں سے اور نمازوں سے اور صدقے سے افضل عمل یعنی نفلی عبادات کے حوالے سے آپ نے فرمایا. اس کی مفہوم یہ ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نفلی روزوں، نفلی صدقے اور نفلی نمازوں سے بہتر عمل نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں، ضرور بتائیں، یہ تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے. ہم نفل پڑھ پڑھ کے تھک جاتے ہیں یا نفلی روزے رکھتے رہتے ہیں، اب ہر روز بندہ نہیں روزہ رکھ سکتا، تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نفلی صدقہ بھی نہ کرنا پڑے، نفلی نماز بھی نہ پڑھنی پڑے، نفلی روزہ بھی نہ رکھنا پڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز ہے صلح کرا دینا دو مسلمانوں میں. صلح کرانا اتنا بڑا، بہت بڑا کام ہے، بہت ہی بڑا عمل ہے، ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ بغض جو ہے نا وہ مونڈ دینے والا ہے، یعنی جو آپس میں بغض ہوتا ہے نا یہ مونڈ دینے والا ہے. اور ایک دوسری حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا یہ بالوں کو مونڈ دیتا ہے، یہ دین کو مونڈ دیتا ہے. یعنی مونڈ دیتا مطلب اڑا کے رکھ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اور اس کی کاؤنٹر میں حدیث جو ہے نا، اس بات کو اہمیت واضح کرنے کے لیے، اب یہ دو مسلمانوں میں صلح کروانا، دو بھائیوں میں صلح کروانا، اسی طرح میاں بیوی میں صلح کروانا بھی اسی کی ذیل میں آئے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس کے دوسرے پہلو جو ہے وہ بڑی مشہور حدیث آپ لوگوں نے سن رکھی ہے کہ شیطان جو ہے نا اپنا عرش جو ہے نا بچھاتا ہے، اپنا تخت جو ہے وہ سمندر میں، اور اپنے چیلے بھیجتا ہے کہ جاؤ برے کام کر کے ہو، اور ہر کوئی آگے رپورٹ کرتا ہے میں نے آج یہ کروایا، میں نے اس سے یہ گناہ کروا دیا، اس سے شراب اس کو پلوا دی، اس کو یہ کیا وہ کیا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر آخر میں ایک بندہ آتا ہے، تو وہ ایک شیطان آتا ہے، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی کو جدا کروا دی، ان کی طلاق کروا دی. تو وہ اٹھ کے اس کو ملتا ہے، کہتا ہے یار ادھر آ جفی پا، یعنی پنجابی نہیں، آؤ میرے گلے ملو، تم نے کمال کا کام کیا ہے، تم نے اصل کام کیا. تو یہ ساری چیزیں اس ڈومین میں آئیں گی، صلح کروانے کی ڈومین میں. یعنی صلح یہ نہیں ہے کہ دو مسلمان یا دو آپس میں دو لڑ پڑے ہیں تو ان کی صلح، دو گروپس بھی ہو سکتے ہیں، دو جماعتیں بھی ہو سکتے ہیں، دو ملک بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں، والدین کے ساتھ بچوں کے بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو اس میں شامل کرنا چاہیے. اور آپ نے فرمایا کہ یہ نفلی روزے، نفلی نماز اور نفلی صدقہ کرنے سے افضل عمل ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ تین اعلیٰ ترین جو عمل ہے، روزہ، نماز اور صدقہ، ان سے افضل عمل یہ بتا رہے ہیں. لیکن عام طور پہ کیا ہوتا ہے، لوگ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار ہمیں کیا، چھوڑو یار چلیں ادھر سے تھوڑا سا ادھر سے ہو کے نکل جاتے ہیں. تو یہ ہمارا عام طور پر رویہ ہوتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمان جب کبھی بھی کسی کا جھگڑا ہو جائے تو صلح کروانے کی کوشش کرنی چاہیے. تحدیث نعمت کے طور پہ میں بتا دوں، الحمدللہ گاؤں میں ایک دفعہ دو ہماری پارٹیاں تھیں، ان کا جھگڑا ہو گیا، تو اس پہ پھر میں نے صلح کروائی تھی، اور میرا اس میں کوئی خاص نہیں تھا. لیکن اصل میں ہاں یہ چلے اسی تناظر میں یہ بات سامنے آ رہی، مجھے یاد بھی آ گئی ہے. یہ یاد رکھیں، یہ بڑی اہم ترین میں بات کرنے لگا ہوں. جب دو پارٹیاں، دو گروہ، دو مسلمان بھائی، دو خاندان جب آپس میں لڑ پڑتے ہیں نا، تو ظاہر ہے ہم انسان کمزور ہیں، تو انائیں جو ہے نا ہماری انا آگے آ جاتی ہے، سمجھ گئے. وہ دونوں آپس میں کبھی صلح کے اوپر نہیں آئیں گے. کیوں؟ ہر بندہ کہتا ہے میں جا کے انہوں کہاں کے صلح کر لیں، میں تو تھلے لگ جاؤں گا معذرت کے ساتھ. تو اس وجہ سے ایک تیسرے بندے کی ضرورت ہوتی ہے جو ان دونوں کو برج اپ کرے، سمجھ رہے ہیں.
تو میں نے جو صلح کروائی تھی نا وہ اس کی وجہ یہ تھی، ورنہ میں تو میری تو کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، میں ابھی یونیورسٹی سے فارغ ہوا تھا، شاید یہ FSC کی تھی، لیکن جو ہماری دونوں ظاہر ہے 2 ہی ہمارے گروپ تھے گاؤں میں، تو وہ دونوں آپس میں لڑ پڑے، میں تھوڑا نیوٹرل تھا، میرا دونوں کی طرف تھوڑا بہت گپ شپ تھی یا آنا جانا تھا یا سلام دعا تھی، تو پھر میں نے دونوں کو اپنے ڈرائنگ روم میں بلایا اور ان کی پھر صلح کروائی۔ تو وہ صرف میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں مطلب یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں تھا، نہ میں کوئی بڑا پاورفل آدمی تھا، صرف یہ تھا، اس کی وجہ مجھے یاد آ گئی ہے کیونکہ میں نیوٹرل تھا ذرا، یعنی میں دونوں طرف تعلقات ہے، دونوں نے میری بات بھی مان لی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار، میں نے ایک سے جا کے بات کی کہ یار صلح کرواتے ہیں، انہوں نے کہا اچھا چلو، وہ دوسروں کو بھی کہا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے دونوں پارٹیاں چاہ رہی ہوں کہ کوئی صلح کروا دے، اب ہر بندہ ڈرتا نہیں جاتا کہ ہم جائیں گے تو پھر تو ہماری تو بےزتی ہے کہ ہم کہیں جا کے صلح کرو، انہوں نے کہا تسی تو خود آ کے صلح کروائی کہا تھا، تو یہ اس وجہ سے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو اس میں ایمان والوں کی یہاں نشانی بتائی جا رہی ہے کہ ایمان والوں کے اوپر یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم، یہ فرض ہے صلح کروانا، یہ نہیں ہے کوئی آپشنل نہیں ہے۔ اللہ ابھی تو ہم نے آیت پڑھی ہے فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں میں صلح کروایا کرو، اللہ کا حکم ہے۔ تو قوت اسلامی اسی طرح پروان چڑھے گی نا، جب دو گروپ یا دو دوست یا 2 جماعتیں یا 2 ملک آپس میں لڑ پڑے، یعنی اس کی مثال آپ جتنی بھی ایکسٹینڈ کر لیں، تو اگر کوئی کوشش نہیں کرے گا تو پھر تو مسلمانوں کا بالکل ہی یعنی کہ ٹکڑے ٹکڑے جس طرح ہو رہے ہیں تو وہ ہو جائیں گے پھر، لیکن جب آپ ایفرٹ کریں گے تو پھر آپ جوڑتے جائیں گے اور امت مسلمہ بہتری کی طرف جائے گی۔ اسی طرح اگلی حدیث جو ہے بڑی اہم ہے کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا طریقہ۔ اب ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کی مدد ملے، ٹھیک ہے، تو حدیث ہے، یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، یعنی اگر ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کر رہا ہوتا ہے۔ اصل میں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب اللہ مدد کرتا ہے تو ہمیں اللہ تو نہیں نظر آ رہا نا، معذرت کے ساتھ، ظاہر ہے وہ تو نہیں نظر آتا، تو ہم سمجھ دیں گے نہیں میں نے تو اس کی مدد کی ہے، تو اے تو میرا وین جی اس طرح ہی ہو گیا نا، اے تو میرا کم، ٹھیک ہے، میں صدقہ کیا ہے فرض کرے، ٹھیک ہے، تو کسی بھائی کی مدد کی ہے، صدقہ کیا ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس کو 1000 روپیہ دیا، ٹھیک ہے، دے دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا چلو یار اس کی مدد کرتا ہوں میں نا، تو وہ میرا بھائی آیا یا میرا ماموں آیا یا میرا چاچو آیا، اس نے مجھے 10,000 دے کے تو چلے گئے کہ یار یہ کھا پی لینا، چلو نکل گئے، تو اب مجھے احساس ہی نہ ہو کہ میری اللہ نے مدد کی، میں کہوں گا نہیں وہ تو میرا چاچو آیا تھا، ماموں آیا تھا بھیجا کس نے ہے؟ تو یہ چیز ہمیں اصل میں نا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اللہ ہی مدد کر رہا ہوتا ہے، جو ہمارے کام آسان ہو جاتے ہیں، جو ہمیں چیزیں سستی مل جاتی ہیں، اچھی مل جاتی ہیں، اچھی کوالٹی کی، ہمارے کاموں میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری مدد کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، وہ بھی بڑی اہم ہے اور بڑی پیاری ہے اور بڑی مطلب اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے سمیت، وہ ہے غیر حاضر بھائی کے لیے دعا کرنا۔ اب یہ بھی ایک اخوت اسلامی اور اسلامی بھائی چارے کی کتنی خوبصورت مثال ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے غیر حاضر مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو جو ہے نا وہ اس کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے، تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اور فرشتہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے بھی اتنا ہی، تمہارے لیے بھی یہی، یعنی وہ کسی کے لیے کرتا ہے تو فرشتہ آمین کہتا ہے۔ تو آپ اپنے لیے ہمیں اگر دعا قبول کروانی ہے تو ہمیں کسی بھائی کے لیے کریں گے تو فرشتہ آمین کہے گا تو ہمارے لیے بھی کر دے گا کہ یا اللہ اس کے لیے بھی، تو اس سے بڑی اور فضیلت کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ اب ہم سیرت اسلامی اخوت اسلامی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے مثالیں دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہجرت مدینہ کا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ یہاں سے ہجرت کر کے دوسرے شہر چلے جائیں۔ تو ہم اکثر سنتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ اس بے سر و سمنی کا عالم تھا، گھر بار بھی چھوڑ دیا، کاروبار بھی چھوڑ دیے، جائیداد سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے سارے صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے۔ تو اب وہاں پہنچے تو کیا کریں، معاشی طور پہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی مثال قائم کی جس کو مواخات مدینہ کہتے ہیں، جو اسلامی تاریخ یا پوری دنیا کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی، یعنی آج تک کی جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے، جو نون ہسٹری ہے، اس میں کہیں کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اور بھی کہیں تاریخ میں ایسی مثال پائی گئی ہے۔ کم از کم میں نے نہ آج تک پڑھا ہے نہ سنا ہے کسی عالم سے، مطلب نہ کسی سے ذکر سنا کہ ایسا کبھی ہوا ہے۔ تاریخ انسانی میں ایسی مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی اور قائم کی، یوں کیا کہ اب یہ تو مہاجرین مدینہ جو تھے، جو مہاجر بن کے مکہ سے، یعنی مہاجرین مکہ،
وہ تو بے سر و سامان ہے، اور مدینہ کے لوگ جو انصار ہیں جو ان کے مددگار تھے تو ان کا تو سارا کچھ وہاں ہی تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ سب کو جمع کیا، صحابہ کرام کو، اور دو گروہ تھے. تو ان میں سے ایک یعنی ایک صحابی مدینے کا لیا یعنی انصار میں سے، اور ایک مہاجروں میں سے، اور ان کو آپس میں بھائی بنا دیا. تو اسی طرح آپ جیسے آپ ہیں اور مقصود صاحب ہیں تو آپ کو بھائی بنا دیا، مصطفیٰ صاحب ہیں عبد الرحیم صاحب ان کو بھائی بنا دیا. تو اس طریقے سے مل کے جو ہے نا سارے مسلمانوں کو اس طرح کمبائن کر دیا. اور پھر جو انصار تھے انہوں نے بھی اس کا ایسا عملی مظاہرہ کیا کہ انہوں نے اپنے مال، اپنی مطلب زراعت، جو کچھ بھی ان کا تھا اس میں سے ان کو آدھا آدھا کر کے تقسیم کر دیا کہ یہ لیں آپ اس میں شامل ہو. لیکن مہاجرین نے کہا کہ نہیں، ہمیں آپ مال نہ دیں، اپنا ہمیں آپ کچھ نہ دیں، ہم کیونکہ تاجر ہیں تو آپ زراعت پیشہ ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ آپ کے ساتھ ہم کی مدد کرتے ہیں، ہم تجارت وغیرہ کیا کریں گے، آپ کھیتی باڑی کریں گے، مل جل کے کام چلاتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ مثال جو ہے نا قائم کی. اسی حوالے سے ایک سیرت کا واقعہ جو ہے وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر میں گئے، بڑے آپ دیدہ اور رونی حالت بنی ہوئی. تو انہوں نے کہا حضور آپ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو بڑے یعنی کہ پریشان. اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے، اور مطلب اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے بڑی اس میں کہا کہ علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، تم جو ہے نا اس کی فکر نہ کرو، تم میرے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. اور ایسا ہی پھر یعنی یہ مواخات جو ہوئی نا اس میں پھر یعنی یہ صرف یہ نہیں کہ کہہ یعنی پھر جو کمبینیشن بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مختلف صحابہ کو، جیسے اگلی مثال آ رہی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضرت سعد بن ربیع کا بھائی بنایا. تو اسی طرح پھر اس مواخات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں پھر بھائی بھائی بنے، یعنی حضور پاک نے بھی پھر کسی کو اپنا اور بھائی نہیں بنایا. تو حضرت علی اور حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں بھائی بھائی اس معاہدے میں یا مواخات میں بنائے گئے. اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور جو ہے مثال جو ہے سمجھ لیں کہ قوت اسلامی کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو مثالوں سے بھری پڑی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر کام ہمیں کر کے دکھا دیا ہے اور بتا دیا ہے. ہزاروں مثالیں ہوں گی، لیکن ایک مثال اور بیان کر کے پھر سیرت صحابہ پہ ہم شفٹ ہو جائیں گے، کیونکہ ظاہر ٹائم کی کمی کی وجہ سے پھر ہم بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جا سکتے. تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، یہ بھی بڑا مزے کا واقعہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو ہم بات کرتے ہیں نا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، اس طرح کے واقعات پڑھتے ہیں، تو خود بخود ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنے اور آپ سے محبت خود ہی بندے کے دل میں امڑ آتی ہے. تو ابھی آپ سنیں گے تو آپ کو بھی فیل ہوگا. حضرت جابر بن عبداللہ بڑے مشہور صحابی ہیں، ان سے بڑی احادیث بھی مروی ہیں، اور ان کے والد جو ہیں حضرت عبداللہ وہ شہید ہو گئے تھے غزوہ احد میں. تو بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ ان کے حالات تھوڑے ٹھیک نہیں تھے. ان کی بہنیں تھیں، والد صاحب فوت ہو گئے تھے، تو ان کی دیکھ بھال بھی کر رہے تھے. تو ان کے پاس ایک اونٹ تھا، ایک سفر سے آ رہے تھے واپس. ظاہر ہے سفر کی جب بات ہوتی ہے تو اس دور میں جہاز سے ہی واپسی کا سفر ہوتا تھا زیادہ تر. تو واپس آ رہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا اونٹ جو ہے نا تھوڑا کمزور سا لگ رہا ہے. تو حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہاں حضور تھوڑا ہے ایسے ہی، تھوڑا بھی گئی. تو آپ نے فرمایا بیچنا ہے؟ تو حضرت جابر نے کہا کہ ہاں بیچ دوں گا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں خرید دوں گا. تو خرید لیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر ان کو قیمت ادا کر دی. تو قیمت ادا کر دی، مدینہ شریف پہنچے. تو اگلے دن حضرت جابر بن عبداللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا آپ نے ان کو بلایا، ان کو بلا کے کہا کہ یار یہ اونٹ بھی لے جاؤ، اور اونٹ بھی ان کو دے دیا. کہتا یہ بھی تمہارا ہوا. تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کسی کی ہیلپ کرنے کا، اور غیر محسوس سے مطلب دیکھیں آپ نے پہلے خریداری کی، اونٹ لے لیا، اور پھر اونٹ بھی کہا کہ یار تمہاری ضرورت ہے تم رکھو خیر ہے. تو یہ آپ نے مثال سے ہمیں بتا دیا. اسی طرح بھی جو قوت اسلامی کی بات ہو رہی تھی اور میثاق کی بات ہو رہی تھی مواخات کی، تو اس حوالے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ربیع کا جو واقعہ ابھی میں بتا رہا تھا کہ ان کی آپس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کروائی. حضرت عبد الرحمن بن عوف مکے کے بہت بڑے تاجر تھے، یعنی جو بڑے بڑے تاجر تھے نا، ٹاپ 10 جو ٹریڈرز آپ کہہ سکتے ہیں نا مکے کے، ان میں سے تھے.
شاید ٹاپ 5 میں ہوں، بہت بڑے اور بہت امیر کبیر بندے تھے، لیکن جب ہجرت کر کے گئے تو کہتے ہیں صرف جسم کے اوپر جو کپڑے تھے وہی انہوں نے پہنے ہوئے تھے اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو بھی آپ کام کرتے تھے نا وہ حکمت کے ساتھ ہوتا تھا۔ ہم تو اصل میں نا وہ گہرائی سے دیکھتے نہیں ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، ہر عمل، اس میں نا بڑی وزڈم ہوتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ کو بھی بھائی بھائی بنایا، جیسے ابھی ہم نے کہا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جب بھائی بنانے کا موقع آیا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے بڑے تاجر کو ان کا بھائی بنایا، ٹھیک ہے، ان کا نام تھا حضرت سعد بن ربیع۔ تو وہی فارمولا انہوں نے بھی اپلائی کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے بھائی بن گئے، اب یہ مال ہے، یہ دولت ہے، یہ آدھی آدھی کر دیتا ہوں میں، یہ مال ہے، یہ مطلب تجارت کا سامان ہے، یہ میری جائیداد ہے، یہ سارا کچھ، یہ سب کچھ تمہارا، آدھا تمہارا ہوا۔ اور بعض روایات میں یعنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ فرط جذبات میں اور محبت میں انہوں نے کہا کہ میری 2 بیوی ہیں، ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں، اس کی عدت پوری ہو تو تم اس سے نکاح کر لینا، یہاں تک کہا کہ دونوں میں سے دیکھ لو جو تمہیں اچھی لگتی ہے نا وہ اس کو میں طلاق دے دیتا ہوں۔ لیکن انہوں نے آگے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، انہوں نے کہا بھائی یہ میں نے سارا آپ کی محبت، آپ کے جذبات کا میں احترام کرتا ہوں، آپ کی محبت مجھے قبول ہو گئی، میں نے اس کا ریگارڈ کیا، احترام کیا، بس آپ مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں بس۔ اور انہوں نے دکھایا اور انہوں نے تھوڑے ہی عرصے میں وہ تجارت کر کے تو پھر امیر کبیر بن گئے اور پھر انصار کی ایک لڑکی سے انہوں نے شادی کر لی۔ تو یہ ایک مثال ہے، اور اس طرح کی مثال بھی دنیا میں کم ہی ملی ہوگی کہ کسی کو کسی کا بھائی بنا دیا گیا اور اس نے سارا کچھ آدھا آدھا تقسیم کر دیا گیا، یہاں تک کہ بیویوں کی بھی کہا ہو کہ میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں۔ اسی طرح کی جو اخوت کی، بھائی چارے کی مثال ہے وہ حضرت حمزہ کی شہادت کے واقعہ کے موقع پر بھی ہے۔ حضرت حمزہ یہ مسلمانوں کے سمجھنے کے لیڈر تھے اس غزوے میں، غزوہ احد میں، اور ان کو سید الشہداء بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، کمانڈر ان چیف تھے، انہوں نے غزوہ بدر میں ان کو تباہ و برباد کر دیا تھا کافروں کو۔ تو جب یہ شہید ہو گئے تو ان کی جو سگی بہن تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے 2 چادریں ان کے کفنانے کے لیے بھیجی اپنے بیٹے کے ہاتھ۔ حضرت زبیر بن عوام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے صحابی ہیں، حواریہ رسول بھی ان کو کہا جاتا ہے، تو ان کو دے کر بھیجی۔ تو جب وہ ان کو دفنانے لگے اور چادریں دینے کا موقع آیا تو انہوں نے دیکھا کہ ساتھ ہی ایک انصاری صحابی ہیں، وہ بغیر کفن کے ہیں، ان کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے غیرت ان کو آئی حضرت زبیر کو، انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر مناسب نہیں ہے کہ میرے ماموں کے اوپر تو 2 چادریں ہوں، ظاہر ہے ان کے ماموں ہوئے، تو یہ انصاری صحابی جو ہیں تو یہ اس کے اوپر کوئی بھی چادر نہ ہو، تو انہوں نے ایک چادر ان کے اوپر دے دی۔ لیکن حضرت حمزہ جو ہے نا وہ بہت قد والے تھے اور بہت جوان تھے، تو اب وہ چادر جو ہے نا وہ ان کے اوپر دیں تو اگر سر پہ دیں تو پاؤں ننگے ہو جائیں، پاؤں پہ دیں تو سر ننگا ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاس تھے، تو آپ نے پھر حکم دیا کہ آپ سر پہ دے دیں اور پاؤں پھر چھوڑ دیں، ان پہ گھاس ڈال دیں، پھر گھاس۔ تو اس طرح یہ کیا گیا، تو یہ بھی ایک مثال ہے۔ اسی طرح ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے مدینہ شریف میں، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک باغ میں ایک حبشی غلام ہے، تو وہ روٹی کھا رہا ہے، بڑا غور طلب اور بڑا اس میں سبق ہے، روٹی کھا رہا ہے، ایک لقمہ خود کھاتا ہے اور ساتھ اس کے پاس کتا بیٹھا ہوا ایک لقمہ اس کو کھلا رہا ہے۔ تو حضرت حسن تو پھر ظاہر ہے سخیوں کے خاندان سے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سخی تھے، تو پھر آپ کے خاندان میں تھے تو وہ بھی بہت بڑے سخی تھے، اور اسی طرح حضرت علی، مطلب پورا خاندان، جیسے کل بھی ہم بات کر رہے تھے ہاشمی خاندان۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متاثر ہوئے، انہوں نے جا کے پوچھا غلام سے کہ یہ کس کا باغ ہے؟ ظاہر ہے اس باغ میں تھا تو اسی کا غلام ہی ہوگا وہ، تو اس نے بتا دیا، اس نے کہا فلاں بندہ ہے، انہوں نے کہا ایسی کسی نے پوچھا ہوگا، چلے میں بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا پتہ کر کے، ظاہر ہے اپنا شہر تھا، پہنچ گئے ہوں گے ادھر، اس کے پاس پہنچے، اس سے وہ باغ خرید لیا، باغ ہی خرید لیا، اور پھر وہ غلام بھی خرید لیا، ٹھیک ہے۔ اتنا متاثر ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ پھر آئے اور آ کے غلام کے پاس آئے اور ان کو کہا، اس غلام کو کہا کہ میں نے تمہیں نا خرید لیا اور میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ وہ بڑے خوش ہوئے، پھر انہوں نے کہا کہ یہ میں نے باغ بھی خرید لیا ہے، تو یہ تمہیں میں ہدیہ کرتا ہوں، گفٹ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ تو وہ جو غلام تھا نا، وہ بھی کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی اتنا پہنچا ہوا تھا۔ اصل میں نا ہم ظاہری شکل و صورت دل کا بھید کوئی مائی کا لال نہیں جانتا، یہ میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس بندے کا کتنا ریلیشن شپ ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے، بس
آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی بندہ جو درس دے رہا ہے وہ کوئی زیادہ نیک ہے، توبہ توبہ کوئی ایسا تصور بھی نہ کرے. اور کوئی بندہ ریڈی لگا کے بیٹھا ہوا ہے نیچے، ٹھیک ہے، آپ اس کو کہیں او بھائی وہ تو پتہ نہیں، پتہ ہی نہیں. یقین کریں یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ کون بندہ میرا کتنا قریب ہے اور کس کی میں نے بات سے دنیا کو بدل دینا ہے. یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے بس. اور کس بندے کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی اہمیت ہے، کتنی قدر ہے، کتنا اللہ کے قریب ہے، وہ اللہ جانتا ہے اور کوئی بندہ نہیں جانتا. ہم ظاہر دیکھتے رہتے ہیں، وہ داڑھی ہے، پگڑی ہے، تسبیح ہے، تو ہم کہتے ہیں یار بڑا ٹھیک ہے. ظاہر پہ بھی فیصلے ہوتے ہیں. ایک شرن جو ایک ظاہر داری ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا انکار کر رہے ہیں، لیکن جو اصل بات ہے نا وہ دل ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، وہ تقویٰ پہنچتا ہے، یعنی کہ تمہارے خون اور گوشت نہیں اللہ تعالیٰ تک، تقویٰ، دل کا تقویٰ پہنچتا ہے. دل اصل چیز ہے. بہرحال وہ غلام جو ہے نا، اس نے جب یہ سنا تو اس نے کہا اچھا آپ نے مجھے آزاد کر دیا ہے اور یہ پورا باغ مجھے گفٹ کر دیا ہے. تو انہوں نے ساتھ ہی کہا، انہوں نے کہا جس اللہ کے لیے آپ نے یہ سارا کچھ کیا ہے، مجھے آزاد کروایا ہے، یہ باغ خریدا ہے، مجھے گفٹ کیا ہے، میں اسی اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں. اس نے ادھر ہی صدقہ کرتا. دیکھیں ایسے ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر پہ نہیں بات کی جا سکتی، باطن کا بھید اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اب یہ جو ہم نے آج تھوڑی سی آیات پڑھی ہیں اخوت اسلامی کے حوالے سے، احادیث پڑھی ہیں، سیرت میں سے کچھ چند مسالے دیکھی ہیں، تو ہمارے لیے اس سب جو ہمارا اس آج کا درس ہے، لیکچر ہے، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہم نے بھی اس سے کچھ سیکھنا ہے اور اپنے معاشرے میں اخوت اسلامی کو پروان چڑھانے کے لیے، پروموٹ کرنے کے لیے اس کا کچھ عملی مظاہرہ بھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کو بھی ہم 3 لیول پہ دیکھ سکتے ہیں. پہلے یہ ہے کہ انڈیویجول لیول پہ دیکھیں، ہم جہاں جہاں رہ رہے ہیں، ہمارے دائیں بائیں کوئی بھی بھائی ہے، کوئی بھی ہمسایہ ہے، اس کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں، اس کے ساتھ بھائی چارے والے معاملات کریں، اس کی ہیلپ کریں، اس کے لیے آسانیاں فراہم کریں. اس کے بعد جیسے ہم کلیکٹیو ایفرٹ کرتے ہیں وہ ہے. پھر اس کے بعد اوپر والی بات جو ہے وہ ہے کہ ملکی سطح پہ ہم ملک کی سطح پہ جو ہماری حکومتیں ہیں وہ کرتی ہیں، جیسے کہ راشن تقسیم کرتی ہیں، یا صحت کارڈ جس طرح بنائے جاتے ہیں، یا اور اس طرح کے پروگرام کرتی ہیں حکومتیں، تعلیمی وظیفے دیتی ہیں. پھر اس کے اوپر کی سطح جو ہے، جو ملک بڑے ہیں، یعنی بڑے جو ہمارے ملکوں کے سربراہ ہیں، ان کو چاہیے، جیسے ہمارے پاکستان میں مثال ہے ایک چھوٹی سی پاک ترک اسکول سسٹم ہے، تو یہ بھی اخوت اسلامی کی ایک مثال ہے. اسی طرح اور اس طرح یونیورسٹیز بنانی چاہیے کولیبریشن کے ساتھ. خاص طور پہ ہم اس وقت امت مسلمہ کے جو حالات ہیں، ہم کہتے ہیں، یعنی یہ بھی اخوت اسلامی کی ایک فردر مثال ہے کہ ہم ایک فوج بنا لیں، متحدہ فوج، اور وہ مل کے لڑے، مسلمانوں کے تحفظ کرے، مسلمانوں کا ایک دفاعی نظام ہو، ایک متحدہ فوج بنائے. لیکن ہماری ابھی حالت ہی، اس سے پورے مسلمان مل بھی جائیں تو وہ اس طرح بظاہر نہیں بنتی. تو اس کے لیے ہمیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ترقی کرنے کی ضرورت ہے، اپنی معاشی حالت بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے بھی ہماری یہی اخوت اسلامی جو ہے وہ کام آ سکتی ہے. سارے جتنے بڑے بڑے ملک ہیں، ترکی ہے، ملائیشیا ہے، سعودی عرب ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، اس طرح کے ملک مل کے کوئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی کامن یونیورسٹیز بنائیں. یعنی 1-2 یونیورسٹی بنا لیں، سعودی عرب میں بنا لیں، جہاں پہ مناسب سمجھیں، اس میں سارے مسلمانوں کو بلائیں، اور پورے فنڈنگ جو امیر ملک ہیں، سعودی عرب جیسے اتنا پتہ نہیں اربوں ریال لگا رہا ہے، تو دبئی ہے، جیسے ابو دھبی ہے، تو ایسے ملک مل کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہم ترقی کریں، اور اس نظریے سے کہ ہم امت مسلمہ کی بہتری کے لیے کام کریں، تو بڑا کچھ ہو سکتا ہے. اسی طرح پھر معیشت کی بہتری کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کریں، اپنی کرنسی بنا لیں، ہر ایک متحدہ کرنسی بھی تو بن سکتی ہے، تو اس طرح بہتری آ سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ساری چیزیں اخلاص اور اس کی حسن نیت کے ساتھ ہی ہو سکتی ہیں. اچھی نیت کے ساتھ اگر کوشش کریں تو اس کی مثالیں جو ہیں آج کے اگر دور میں ہم اپنے ملک کی بات کریں تو اس میں بھی ہمارے لوگ انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں. جیسے اخوت کی مثال ہے، اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی ہے. انہوں نے ماشاءاللہ بڑا کام کیا ہے، انہوں نے نام ہی اخوت رکھا ہے، اور اسی جذبے کے تحت پڑھ رہا تھا اس کے بارے میں، انہوں نے اسی مواخات جو ہے نا اسی سے متاثر ہو کے آج کے دور میں یہ کام کیا. 2001 میں انہوں نے شروع کیا، اور پھر 10,000 سے انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ شروع کیا تھا. 10,000 کسی خاتون کو انہوں نے دی تھے اپنے وہ کاروبار کے لیے، مشین، سلائی مشین خرید لے، اور اس نے وہ کر کے اپنے پیسے جمع کر کے پھر واپس کر دی. اس طرح کرتے کرتے اب ان کا اربوں پتہ نہیں کھربوں میں بھی پہنچ گیا ہوا ہے، اور یونیورسٹیاں بھی بنا رہے ہیں، اور پوری پاکستان میں پھیلا ہوا ہے نظام ہے، اور مسجدوں میں بیٹھ کے یہ کرتے ہیں. اسی طرح خدمت فاؤنڈیشن ہے، یہ بھی پورے ملک میں کام کر رہی ہے. جب بھی کبھی سیلاب آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کر رہی ہے.
تو اسی طرح سیلانی فاؤنڈیشن ہے، یہ شیلٹر فراہم کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، لنگر کھانے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو شیلٹر دیتے ہیں، ٹھکانے دیتے ہیں، رہائش کے لیے بندوبست کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو توفیق دی ہے، ہم خیر کثیر گلوبل کے نام سے جو کام کر رہے ہیں، تو اس میں ہم بھی الحمدللہ تعلیم میں، صحت میں اور باقی جو راشن وغیرہ تقسیم کرنا ہوتا ہے، غریبوں کی، بیواؤں کی مدد کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک اخوت اسلامی کی مثالیں ہیں، تو اس میں ہم سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، ہم سب کو اس میں اپنا پورا تعاون کرنا چاہیے، اور جس لیول پہ جو بندہ کر سکے، کوئی بندہ پیسے دے سکتا ہوتا ہے، کوئی بندہ اپنا جسمانی ایفرٹ کر سکتا ہے، کوئی بندہ اپنا انٹلیکچوئل ایفرٹ کر سکتا ہے، یعنی جس لیول کی، کوئی بندہ ٹائم دے سکتا ہے، کوئی بندہ پیسے دے سکتا ہے۔ بڑے ایسے ہمارے دوست احباب ہیں کہ جو وہ پیسے دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ظاہر سی بات ہے ہمارے ساتھ اس طرح شامل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ سب مل کے ہی ایک انٹیگریٹڈ ماڈل اسی کو کہتے ہیں کہ جو بندہ جو کام کر سکتا ہے وہی آپ پارٹیسپیٹ کرے اور باقی دوسرے کریں، تو مل کے ایک چیز بن جاتی ہے۔ جیسے آپ کوئی کھانا بناتے ہیں تو ظاہر ہے چاول علیحدہ ہیں، وہ مرچ مسالہ علیحدہ ہوگا، گھی علیحدہ ہوگا، لیکن مل کے ساری ایک جو ہے نا وہ ڈش بنتی ہے نا، تو اسی طرح یہ اس کی مثال ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے آخر میں کہ تمام مسلمان بھائی ہیں، اس کا ہمیں استحضار ہونا چاہیے، ہمارے سامنے یہ بات رہنی چاہیے، اور اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے بھائیوں میں صلح کروا دیا کریں، تفرقہ بازی نہ کریں، نیکی کے کاموں میں ہم ایک دوسرے سے تعاون کریں اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کریں۔ جب ہم یہ کریں گے تو جو ہمارا مشن ہے، جو ہم یہ لیکچر سیریز ہم نے شروع کی ہے، ہم شروع دن سے ایک اسلامی معاشرہ، ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے بات کر رہے ہیں، تو ایک اچھا معاشرہ، ایک اسلامی معاشرہ ہم تشکیل دینے کی طرف بڑھ سکتے ہیں اگر ان چیزوں پر ہم عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں قوت اسلامی کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب مسلمانوں کو بھائی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، خواہ وہ کالا ہو، خواہ گورا ہو، خواہ وہ مشرق میں رہتا ہے، یورپ میں رہتا ہے یا جاپان میں رہتا ہے، خواہ وہ آسٹریلیا میں رہتا ہے یا افریقہ میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، خواہ وہ امیر ہے یا غریب ہے، ٹھیک ہے، خواہ دیہاتی ہے یا شہری ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ مسلمان ہے، اور مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک عربتی مسلمان ہے اور ایک کنگال ہے، دونوں آپس میں بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ایک پی ایچ ڈی ہے اور ایک ان پڑھ ہے، وہ بھی آپس میں بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ایک بندہ بڑا امیر ہے اور بڑی لینڈ کروزر پہ آ رہا ہے اور ایک بندہ سائیکل پہ جا رہا ہے، دونوں مسلمان ہیں، دونوں آپس میں بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ملکوں کی تقسیم اسلام میں بالکل نہیں ہے۔ جس بندے نے کلمہ پڑھا ہے وہ آپ کا برابر کا بھائی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پاکستانی آپ کہیں اور ہیں اور آپ کا پاکستانی بھائی ہے اور ایک سعودی عرب کا ہے یا ایک کوئی اور ملک کا ہے، ایران کا ہے یا افغانستان کا ہے، جس نے کلمہ پڑھ لی وہ آپس میں بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری اہم ترین بات جو اس میں کرنے کی ہے اور وہ بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اسی طرح سیاسی جو تقسیم ہو جاتی ہے، ہم سیاست میں بڑھ جاتے ہیں یا مذہبی فرقوں میں بڑھ جاتے ہیں، سیاست ہو، مذہبی مسلک ہوں، کوئی بھی ہو، سیاسی معاملات ہوتے ہیں، ایک پارٹی ہے، آپ اس سے اٹیچ ہیں، آپ کو بڑی اس سے افیلیشن ہے، بڑے جذبات ہیں، بڑی ایک پاورفل آپ اس کی اٹیچمنٹ ہے، لیکن آپ ٹھیک ہے رکھے، دوسرا ہے اس کے اپنے ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے آپ کو وہ صحیح نہ لگ رہا ہو، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑا کوئی دنیا کا لیڈر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی مذہبی لیڈر ہو، کوئی سیاسی لیڈر ہو، اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اس لیے جب دوسرا بندہ کلمہ پڑھا ہے، آپ کو پتہ چلے یار یہ تو میری مخالف پارٹی کا ہے، یہ تو فلانا ہے اور وہ فلانا ہے، جیسے آپس میں ہم کرتے ہیں، تو ہم اس وجہ سے کہیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے نہ ہٹ جائیں کہ یار اس کو رہنے دو، یہ تو فارغ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہر پارٹی کے لیے میں کہہ رہا ہوں، مطلب کوئی بھی سیاسی پارٹی اے بی سی ڈی جتنی بھی پاکستان میں پارٹی ہیں یا مسالک ہیں، ٹھیک ہے، یا علاقے ہیں، سندھ، بلوچستان، پنجاب، کے پی کے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو، اگر کوئی بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہے، سچے دل سے اس نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اللہ کوئی خالق مالک رازق مانتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، ان کی اتباع کرنا چاہتا ہے، ان کی پیروی کرنا چاہتا ہے، تو ان دو ہستیاں یعنی اللہ اور اللہ کے بعد اللہ کے رسول کی تعلیمات سے باہر نہیں آپ جا سکتے۔ اللہ نے کہا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان کا بھائی ہے تو ہے، بس اس کے بعد کوئی بات اور نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ کے اختلافات ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اختلاف رائے رکھتے ہوئے، یعنی اصل جو بات ہے، جو موسٹ امپورٹنٹ میں بات کرنے لگا ہوں، اختلاف رائے رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مذہبی اختلاف رائے بھی رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نماز ایسے پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، نو پرابلم۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یار فلاں سیاسی پارٹی زیادہ بہتر ہے، نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ وہ کریں، لیکن اس بنیاد پہ آپ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ قطع تلقی نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے باز نہیں آ سکتے، اس کو
سپورٹ کرنی ہے آپ نے تو اس سے آپ نے رکنا نہیں ہے، یعنی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر ہم نے یہ خیال نہ رکھا تو ہم نے خدا نہ خواستہ اس لیڈر کو اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ اہمیت نہ کہیں دے دی ہو، مجھے یہ ڈر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخوت اسلامی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچے دل سے اخلاص کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے چھوٹے موٹے اختلاف رائے، خواہ وہ سیاسی ہوں، مذہبی ہوں، علاقائی ہوں، ملکی ہوں، ان سے قطع نظر ہو کے آپس میں محبت اور پیار سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔